جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگے تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکائے تو ہرگز نہ کھولیے، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیے، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حق دکھا دے، اللہ حق پڑھا دے، حق کو میرے دل میں اتار دے اور میرے عمل کا حصہ بنا دے۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں مان لیتی ہے۔ گل سے لپٹی ہوئی تتلیوں کو گرا کر دیکھو آندھیوں، تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ پت جھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا؟ جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا؟ سلجھا ہوا سا فرد سمجھتے مجھ کو لوگ، الجھا ہوا سا مجھ میں کوئی دوسرا بھی ہے۔ شعور کا ہے کرشمہ یا شوق تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سے سکے ڈھونڈتا ہے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیا کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجئے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بھی بہت بڑا کمال ہے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ رحم اس صفت کو کہتے ہیں جو اچھے برے مال سے قطع نظر کیا جائے۔ رحم یہ کوئی سوال نہیں کرتا، یہ بس پورے کا پورا جواب ہے۔ ڈھیر ساری نامکمل خواہشات کے باوجود خوشی کے کچھ پل چرا لینے کا نام زندگی ہے۔ کسی سے دل خراب ہو جانا یا کسی کا دل سے اتر جانا ایک حقیقی عمل ہے، اور اس کے بعد چیزیں کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، لیکن آپ اس شخص کے لیے پہلے جیسا نہیں محسوس کر سکتے۔ یہ دل بہت معصوم اور نازک ہوتا ہے، یہ جس شخص کو پہچاننے سے انکار کر دے تو پھر کبھی اس شخص کو پہلے جیسا مقام نہیں دے سکتا، اور نہ ہی ان اذیتوں کو کبھی بھول پاتا ہے جو اس کو سامنے والے سے ملی ہوں۔ زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ آپ کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ تو آپ ہی کے لیے ہیں کہ تاکہ آپ جان لیں زندگی کیا ہے، اور یہ آپ کے وہ حالات سمجھا سکتے ہیں جنہیں آپ ویسے نہیں سمجھ سکتے تھے، اور اس لیے بھی کہ آپ وہ چیزیں دیکھ لیں جو آپ ویسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے، مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورتی یادیں باقی رہ جائیں گی۔ جنت میں ایک نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی موتی یا قوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو یہ نہر دکھائے اور اس کا پانی پینا نصیب کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو کر اس کی روزی میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ آپ انمول ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، نہ کسی کی شکل آپ جیسی، نہ کسی نے آپ کی سی زندگی گزاری ہے۔ آپ نے انسانوں پہ خوبصورت تاثر چھوڑنا ہے، آپ نے اپنی شخصیت کو اتنا مثبت بنانا ہے کہ جو آپ سے ملے وہ ہلکے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھے۔ پرندے بڑے صوفی مزاج ہوتے، اپنے ساتھ کی جانے والی نیکیاں خوب یاد رکھتے ہیں اور اندر کہیں دل سے دعا دیتے ہیں۔
رازق سے رزق وصول کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، نہ شکروں میں سے نہیں ہوتے، پروں پنجوں میں رزق چھپا کر اڑتے نہیں ہیں، اپنے حصے کا کھا کر باقی مان دو دوسروں کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے جڑی ہے، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سیکھ نہیں پائی میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ انسان کی خوبصورتی کا تعلق اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ ہر وہ شخص خوبصورت جو ایک خوبصورت اور بااخلاق دل کا مالک ہے۔ درد کی حد سے گزر جائے تو سبھی جائیں گے، درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، جلد دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے۔ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ چاہے کتنے بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی، آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے۔ جب تعلق اچھے رہیں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہوتی ہے۔ اتنی خاموشی نہ رہا کرو، غم جدائی میں یوں کیا نہ کرو۔ اتنے خاموش بھی رہا نہ کرو، غم جدائی میں یوں کیا نہ کرو۔ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مسکرا نہ کرو۔ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ کچھ نہ ہوگا گلہ بھی کرتے، کچھ نہ ہوگا گلہ بھی کرنے سے، ظالموں ان سے گلہ کیا نہ کرو۔ ان سے شکلیں حکایتیں شاید حرف لکھ کر مٹا دیا نہ کرو۔ اپنے رتبے کا کچھ لحاظ منیر یا سب کو بنا لیا نہ کرو۔ ہم سے پوچھو محبت میں خسارہ کیا ہے، جان لے کر بھی کوئی پوچھے گا ہارا کیا ہے۔ ایک عمر کٹی جن کی وفاداری میں، وہ کہتے ہیں تم تو پاگل ہے، تم تو پاگل ہو تمہارا کیا ہے۔ دنیا کی بہت ساری قیمتی اشیاء میں سے ایک اعتبار سر فہرست سمجھا جاتا ہے، جو کہ اگر کسی پر آ جائے تو وہ شخص کتنا ہی پرایا کیوں نہ ہو، آپ کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اور وہیں دوسری طرف اگر کسی سے اٹھ جائے تو وہ شخص ہوا کتنا ہی دل میں اپنی جڑیں گاڑ کر بیٹھا ہو، آپ کو اس سے انجان بنا دیا جاتا ہے۔ قابل اعتبار بنے، قاتل اعتبار بہت ہیں۔ رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر